مفسد کو تو خود گھر میں بھی عزت نہیں ملتی، مفسد کو تو خود گھر میں بھی عزت نہیں ملتی، بھائی اپنے ہی رفیقوں کی رفاقت نہیں ملتی۔ صفدر یہی معیار ہے اس عشق علی کا، کم ظرف کو حیدر کی محبت نہیں ملتی، کم ظرف کو حیدر کی محبت نہیں ملتی۔ وجیب اللہ مانا تو خدا کا ہاتھ بھی مانو، وجیب اللہ مانا تو خدا کا ہاتھ بھی مانو، فقط نعرہ نہیں کافی درون ذات بھی مانو۔ علی کا نام بھی صفدر خدا کا نام ہے بے شک، علی کو مانتے تو ہو علی کی بات بھی مانو۔ ایک منٹ اور چیز سنیے، تھوڑی سی مختلف ہے، اس کے بعد براہ راست مرثیہ۔ اتنی مہلت، یہ 2 مصرے آج سے 10 برس پہلے گئے تھے وہیں سے، یہ کوئی 4-5 دن پہلے مکمل۔ اتنی مہلت مجھے اے کاش زمانہ دے دو، کربلا میں مجھے مرنے کا بہانہ دے دو۔ اتنی مہلت مجھے اے کاش زمانہ دے دے، کربلا میں مجھے مرنے کا بہانہ دے دے، زر نہیں مانگتا دولت نہ حکومت درکار، میرے مولا مجھے لفظوں کا خزانہ دے دے۔ واسطہ دے کے جو عابد کا دعا مانگوں گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے وہ شفا نہ دے دے۔ واسطہ دے کے جو عابد کا دعا مانگوں گا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے وہ شفا نہ دے دے۔ اس عبادت کو تجارت جو بنایا تو سنو، اس عبادت کو تجارت جو بنایا تو سنو، خوف کھاؤ کہیں مولا یہ سزا نہ دے دے۔ منقبت لکھنی ہے حیدر کی تو اے میرے خدا، ایک مصرع ہی کوئی مجھ کو یگانہ۔ منقبت لکھنی ہے حیدر کی تو اے میرے خدا، ایک مصرع ہی کوئی مجھ کو یگانہ دے دے۔ آئیے مل کے کریں خالق اکبر سے دعا، وہ جو بے گھر ہیں انہیں کوئی ٹھکانہ دے دے۔ اے خدا تجھ سے یہ فریاد ہے تو صفدر کو، اے خدا تجھ سے یہ فریاد ہے تو صفدر کو، فکر معصوم مگر سوچ شہانہ۔ یہ حضور یہ مرثیہ چند برس پہلے کا ہے، لیکن یہ معجزاتی مرثیہ ہے، سکینہ بنت حسین کی شہادت کے حوالے سے۔ اور اس کا معجزہ یہ ہے کہ چند برس پہلے جب میں نے یہ مرثیہ پہلی مرتبہ اصغر کروانی کے گھر پہ پڑھا، تو اس کے آخری بند جو آپ سنیں گے وہ یہی تھا کہ بی ساری اپنی کلمی سفر کے دوران یہ ہمت ہی نہیں پڑی کہ کبھی آپ پہ مرثیہ کہوں، اور اب جو کہا ہے تو کاش یہ مرثیہ میں آپ کی تربت پہ پڑھ سکوں۔ 6 ہفتے کے بعد میں مزار سکینہ میں تھا، اور یہ مرثیہ میں نے وہاں بیٹھ کے ریکارڈ بھی کیا، موجود ہے مجھے۔ بس آپ سنیے اور میرے ساتھ رہیے، میں کوشش کروں گا کہ اسے پورا پڑھ لوں، کیونکہ یہ مختصر مرثیوں میں سے ہے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر سلام۔ ایک اور نیا باب سخن کھولا ہے میں نے،
ایک اور نیا باب سخن کھولا ہے میں نے، میزان محبت میں گوہر تولا ہے میں نے، اس روح پہ لکھا سانسوں سے جو مولا ہے میں نے۔ شبیر کو معلوم ہے کیا بولا ہے میں نے، یہ علم ہے صفدر مجھے قسمت کا دھنی ہوں، مولائی ہوں میں حیدری ہوں پنجتنی۔ ہاں میرا تعارف بھی یہ پہچان یہی ہے، ایمان کی قسم کھاتا ہوں ایمان یہی ہے، اس مرثیے کا سچ ہے کہ عنوان یہی ہے، ہاں آل محمد کا بھی احسان یہی ہے، اصغر نے یوں طاقت کا بھرم توڑ دیا ہے، رخ پیاس کا صحرا کی طرف موڑ دیا، رخ پیاس کا صحرا کی طرف کہتی ہے یہی پیاس، لکھو پیاس سکینہ، چہرے میں ہو اس مرثیے کے یاس سکینہ، مصروں میں نظر آئے جو احساس سکینہ، ہر رخ سے جھلکتی ہو فقط آس سکینہ، رونے لگے کرتاس و قلم مرثیہ سن کر، بھئی سر پیٹ لے غازی کا علم مرثیہ سن کر، اس مرثیے کو مولا ملے جدت پرواز، لفظوں میں مقید ہو ہر ایک طے کرے دم ساز، او شاعر مولا کو عطا خلد کا اعزاز، دکھلاؤں جو اس پیاس قلم کا تمہیں اعجاز، پھر نو کے قلم سے یوں شرارے نکل آئیں، الفاظ جو لکھوں تو ستارے نکل آئیں، احسان ہے یہ مرثیہ دنیا ادب پر، ہاں اس کا تسلط ہے عرب پر تو عجم پر، قربان مشیت ہوئی جاتی ہے سبب پر، اب فخر مجھے ہونے لگا اپنے نسب پر، اب فخر مجھے ہونے لگا اپنے نسب پر، سلمان و ابو ذر کی طرح جھوم رہا ہوں، بھئی میں نیز مکمل کی طرح جھوم فن مجھ کو ملا ہے یہ نبی زادوں کے در سے، زہرا تیری چوکھٹ سے محمد تیرے گھر سے، لفظوں کو عطا روشنی ہو شمس و قمر سے، طالب ہوں فقط داد کا ارباب ہنر سے، اس بزم میں اب نور جو اترے گا وہ تکنا، ہر سمت گلستان جو بکھرے گا وہ تکنا، اس بزم میں ہے مدحت شبیر کی خوشبو، جس طرح سے ہیں شام نے کھولے ہوئے گیسو، خوشبو میرے الفاظ کی پھیلی ہوئی ہر سو، ہر لفظ کو تولے ہے معدت کا ترازو، ماتم کے ہیں یہ داغ جو سینے پہ سجے ہیں، صفدر تجھے سرخاب کے پر آج لگے، ماتم کے ہیں یہ داغ جو سینے پہ سجے ہیں، صفدر تجھے سرخاب کے پر آج لگے، ہر بند میں ہر مصرع معدت کا ہے اظہار، آیات کی طرح سے ہے اشعار کا معیار، پھیلی ہوئی مجلس میں فقط نکھت افکار، ایسے میں ہوں خوشنود یہ مولا کا طلبگار، ہر بیت میں جو فکر کا ایک پھول کھلے گا، اس کا تو صلہ صافی کوثر سے ملے گا، ایسے میں قلم میرا جو قندیل حرم ہے، احسان ہے شبیر کا اللہ کا کرم ہے، ایک وصف جدا گانا یہ انداز رقم ہے، سچ پوچھیں اگر آپ قلم میرا علم ہے، سچ پوچھیں اگر آپ قلم میرا علم ہے، انوار محمد کا بیان ہے سر محفل، ہر حرف میرا نور فشاں ہے سر محفل، ایک اور نیا مرثیہ ہونے لگا مرقوم،
یہ وصف میرا آل محمد کو ہے معلوم، موضوع بھی ہے معصوم تو احساس بھی معصوم، اب لیں گے جنم نو کے قلم سے کئی مفہوم، سر فخر سے اب دیکھنا کس طرح تنے گا، اب میرا قلم شہپر جبریل بنے گا۔ نعرہ حیدری، آواز بلند مصرے کا ہر ایک لفظ ضیا بار ہے دیکھو، قرآن کی آیات کا اظہار ہے دیکھو، کہتے ہیں ملائک سے شہکار ہے دیکھو، ہر نقطہ جو خورشید نمودار ہے دیکھو، اشعار نہیں حق کا حوالہ انہیں کہیے، تاریخ ہے گر دل تو اجالا انہیں کہیے، اللہ کی ہاں رحمت بے حد کی قسم ہے، ہاتھوں میں تیرے مولا عقیدت کا بھرم ہے، الفاظ کی صورت میں تیرا ابر کرم ہے، ہر لفظ میرا جاؤ حشم ناز و نعم ہے، اس فکر کی حد ہے اسے معراج ہوئی ہے، معراج یہ اب سر کا میرے پاس، بنیاد ہے اس مرثیے کی جبر سے انکار، یہ کام بظاہر تو بہت لگتا ہے دشوار، ہاں ہو جو قلم مفت حیدر کا طلبگار، صفحات پر ہونے لگے پھر بارش ایثار، ہر بیت فضیلت کا نشان ہونے لگی ہے، اب کعبہ دل میں بھی اذان ہونے لگی ہے، میں جانتا ہوں خوب ہے کیا مدح کی منزل، ہوں اس کا مدح خان جو ہے عشق میں کامل، وہ جس کی معدت میں دھڑکتا ہے میرا دل، یہ لفظ کہاں ان کی ثنا خان جی کے قابل، ان کا جو کرم ہو تو یہ دشوار نہیں ہے، مطلوب میرا وہ ہے فلک جس کی زمین ہے، اشعار میں اب بجلی چمک جائے گی، سورج کی طرح بیت دمک جائے گی، اب ساری فضا جیسے مہک جائے گی، عشق اس عشق میں بینائی دہک جائے گا، تکنا الفاظ کو معلوم ہے یہ حد ادب ہے، الفاظ کو معلوم ہے یہ حد ادب ہے، اب سامنے لو ان کے میرا دست طلب، اب سامنے لو ان کے میرا دست طلب، اے دست طلب فکر نہ کر ہم ہیں تیرے ساتھ، اے گردش ایام ٹھہر ہم ہیں تیرے ساتھ، مت ڈال زمانے پہ نظر ہم ہیں تیرے ساتھ، دے دنیا کو فردا کی خبر ہم ہیں تیرے ساتھ، اے دست طلب ہو کوئی اسباب کی صورت، تازہ بھی نظر آئے جو مہتاب کی صورت، اے دست طلب مانگ لے اس در کی رسائی، جس در کے غلاموں میں بھی ہے پختہ کشائی، اس در پہ شہنشاہوں کی عزت ہے گدائی، اس در کی فقیری میں ہے تو عالم کی خدائی، یہ در ہے وہ در جس سے ہر اعزاز ملا ہے، جینے کا یقین مرنے کا انداز، جینے کا یقین مرنے کا انداز، اے دست طلب جھکنا نہیں دولت زر پر، ہوئے نہ تکبر کہیں لکھنے کے ہنر پر، کرنا نہ بھروسہ کبھی شب پر نہ سحر پر، نکلو جو کبھی مرثیہ لکھنے کے سفر پر، تاثیر سخن زور قلم ساتھ میں رکھنا، دل درد سے لبریز تو غم ہاتھ میں رکھنا، اے دست طلب گرمیے بازار سخن دے، مجلس میں ہے پھیلا ہوا انوار سخن دے، مولا کے تصدق میں یہ دربار سخن دے، ہاں کیفیت قلب تو اظہار سخن دے، یہ مرثیہ لکھنا بھی فضیلت کا نشان ہے، مہتاب ہے یہ وہ کہ جو محشر میں آیا ہوں، اے دست طلب
کر لے طلب جدت افکار. یہ مرثیہ ہے نظم و غزل کے نہیں اشعار. عشق آل محمد سے ہے ان شعروں کا معیار. عشق آل محمد سے ہے ان شعروں کا معیار. ہر دم رہو خوشنود یہ حیدر کے طلب کا. جو دل میں طلب ہے وہ پیمبر سے ملے گی. بن کر یہ دعا پھول میرے لب پہ کھلے گی. یہ مرثیہ گوئی کا شرف ان کی عطا ہے. ہیں مخملی الفاظ فلک رنگ کبا ہے. ماحول ہے مسحور عطر بیز فضا ہے. کم سے بھی اگر کم ہے تو جنت کی جزا ہے. کم سے بھی اگر کم ہے تو جنت کی جزا ہے. لکھتے ہوئے یہ نوق قلم در نجف ہے. اور خود یہ قلم دست ید اللہ کا صدف ہے. ہر لفظ کے جس طرح گلے باغ ارم ہے. بے شک ہے دعا زہرا کی زینب کا کرم ہے. یوں ذہن کشادہ ہے کہ یوں باب حرم ہے. کوثر کی طرح پاک میرا دیدہ نم ہے. ہر بیت یہاں مرحبا جبریل کہے گا. اب نام میرا دیکھنا کا حشر ہے. اللہ کے مطلوب ہیں جو ان کا بیان ہے. اس گھر کا ہر ایک فرد محمد کی زبان ہے. یہ عشق بھی سچ ہے کہ آیا ہو کہ نیا ہے. اس گھر کی حفاظت میں اقامت ہے اذاں ہے. ایمان کی طرح سے جو فروزاں یہ وہ گھر ہے. تاریکیوں میں ہے جو چراغاں یہ وہ گھر ہے. اس گھر میں ہر ایک پیر و جوان اہل نظر ہے. سچ بات تو یہ مرکز امید ظفر ہے. یہ وہ ہے جنہیں ہر کس و ناقص کی خبر ہے. دہلیز پہ معراج کی بھی راہ گزر ہے. اس در کا ملک نجم و قمر کیوں رہا ہے. اس در پہ زمین کیا ہے فلک گھوم رہا ہے. حضور اس گھر میں مچلتے ہوئے دیکھا. اس در پہ پہاڑوں کو بھی چلتے ہوئے دیکھا. پانی کو یہاں آگ اگلتے ہوئے دیکھا. ہاں حر کے مقدر کو بدلتے. موت ان سے طلب کرتی ہے جینے کی اجازت. موت ان سے طلب کرتی ہے جینے کی اجازت. بھئی ملتی ہے اسی در سے مدینے کی اجازت. یہ وادی پرنور ہے صحرائے زماں ہے. پیغام بہاراں ہے یہ گھر فصل خزاں ہے. جو ذکر انہی کا ہوا قرآن اعظم میں. بخشش کا وسیلہ ہے یہ گھر دونوں جہاں میں. اللہ نے اس گھر کو جہاں ساز کہا ہے. ان میں جو نہاں ہے اسے وہ راز کہا ہے. اس در سے ہے خورشید نمودار ہوا ہے. صحرا اسی دہلیز پہ گلزار ہوا ہے. انسان کا مقدر یہی بیدار ہوا ہے. خالق کی تمناؤں کا اظہار ہوا ہے. بھٹکے ہوئے انسان کو یہی راہ دکھا دیں. ذرے کو اگر چاہیں تو آفتاب بنا دیں. یہ قبلہ ایمان ہے یہ کعبہ حاجات. دن کی طرح روشن ہے اسی در پہ سیاہ رات. وصف عزاداری اسی گھر کی ہے سوغات. تم چاہو تو اس در پہ بدل سکتے ہو حالات. اس آئینہ دل کو جلا ان سے ملی ہے. شمس و قمر کو بھی ضیاء ان سے ملی ہے. اس در کے فقیروں کو سلاطین زماں ہیں. وہ بات اگر عزم کی تو کوہ گراں ہیں. انہی کے تصدق میں تو احساس جمع ہے. خالق نے کہا ان کو یہاں کے نگراں ہیں. ہم ان سے محبت یوں ہی بے جا نہیں رکھتے. یہ اپنے تسلط میں بھلا کیا نہیں رکھتے. اس در پہ ٹھہر جاتی ہے گردش ایام. اترے ہیں ستارے اسی چوکٹ پہ ہر ایک شام. صبر کی دولت ہے میسر یہاں ہر گام. روشن ہے یہاں صبح کی طرح فطرت کی رواں نبض یہاں رخ
رک نہیں سکتی، ناپاک جبیں آ کے یہاں جھک نہیں سکتی۔ اس در پہ سمجھ آتی ہے رمز مشیت، صدقے میں انہی کے ملی آدم کو فضیلت۔ قرآن کی آیات کی یہ در ہے وضاحت، ہے ان کے مزاجوں سے اللہ کی عادت۔ انسان کو یہی تحفہ آغاز ملا ہے، جبریل کو تسبیح کا اعزاز ملا ہے باد خدا گھر یہی تقدیس کا محور۔ اس گھر سے نظر آتا ہے معراج کا منظر، بے شک ہے یہ گھر مرکز انوار پیغمبر۔ خوشبوئے حسنین سے یہ گھر ہے معطر، پروانہ جنت کے لیے ہم کو خبر ہے، اللہ کا در ہے یا ید اللہ کا در ہے۔ اس گھر کی ہے بنیاد میں ایمان کی حرارت، جو ان کی رضا ہے وہی اللہ کی مشیت۔ یہ حفظ عبادت ہے، یہ بنیاد عبادت۔ اس گھر کی اطاعت میں ہے اللہ کی اطاعت، تکبیر کی آیات میں اس گھر کی ہے تعریف۔ یہ سورہ کوثر بھی اسی گھر کی ہے تعریف۔ اس گھر کی فضا رشک گلستان ارم ہے، توصیف میں ان کی جو زیادہ لکھو کم ہے۔ خالق نے جو کھائی ہے وہ انہی کی قسم ہے۔ اس گھر کی مدہ ذکر شہنشاہ امم ہے، لے سانس تو خوشبو صبا پھیلتی جائے، انوار کی بارش سے زیاد ہے۔ محمد آل محمد صلوات اس گھر میں کھلی روشنی ہے صبح ازل، کوثر کے چمکتے ہوئے پانی کا کنول ہے۔ اس در پہ ہر ایک پنجائے طاغوت بھی شل ہے۔ ان کے جو حرف لکھا ہے وہ تاج محل ہے۔ اس در پہ کوئی راز بھی پنہا نہیں رہتا، جو ان کا نہیں اس کا تو ایمان نہیں رہتا، جو ان کا نہیں اس کا تو ایمان نہیں۔ اس گھر کو ملائک نے کہا عرش کا زینہ، انہوں نے سکھلایا سجدوں کا کرینہ۔ اس گھر کا ہر ایک فرد شہادت کا نگینہ۔ یہ گھر ہے نجف کربلا مکہ مدینہ، دیواریں پڑھیں اس کی پیغمبر کا قصیدہ۔ رضوان نے خود لکھا ہے اس گھر کا قصیدہ، رضوان نے خود لکھا ہے۔ یہ گھر ہے یا اللہ کی عظمت کا نشان ہے، ہر ایک مکین اس کا مسیحا یہاں ہے۔ گنگی ہوئی اس بزم میں موسیٰ کی زبان ہے، اس گھر پہ فرشتوں بھی کعبے کا قرآن ہے۔ اس گھر کی زمین خطہ فردوس بری ہے، گھر ایسا جہانوں میں کوئی اور نہیں ہے۔ خیرات ہیں اس گھر کی یہ سب چاند ستارے، جبریل بھی اس در پہ مقدر کو سوارے۔ یہ وہ ہیں بدل دیتے ہیں جو وقت کے دھارے، بخشش کے لیے نوح بھی اس در پہ پکارے۔ خود رب نے بھی ہاں مرضی رب ان کو کہا ہے، تخلیق دو عالم کا سبب ان کو کہا ہے۔ یہ گھر ہے یا پھر ہے حرم خالق اکبر، ہے اس کی زمین عرش معلا کے برابر۔ اس مٹی کے ذروں میں ہے نور ماہ و اختر، اس گھر میں ہے پھیلی ہوئی خوشبو پیغمبر۔ اس گھر کا شرف بیت الہی سے ملا ہے، صحرائے عرب میں جو کوئی پھول کھلا ہے۔ ایمان کی تعلیم کا مرکز ہے یہی گھر، ہاں کوثر و تسنیم کا مرکز ہے یہی گھر، عرفان کی تقسیم کا مرکز ہے یہی گھر، الحمد کی تفہیم کا مرکز ہے یہی گھر، الحمد کی تفہیم کا مرکز ہے یہی گھر۔ یہ در در حسنین ہے، یہ معبد حق ہے، یہاں پہلا سبق شوق شہادت کا سبق۔ اس خانہ زہرا کو کہو نور کا مقصد، یہ گھر نہیں گل آئے محمد کا ہے مسکن، سوچوں سے فضو ان کی عنایات کا دامن، والشمس کی طرح سے ہر ایک چہرہ ہے روشن، اللہ نے انہیں لائی کے تعظیم کہا ہے۔
یاسین کہا، آسے نے تکویر کہا۔ اس گھر نے سکھایا ہے محبت کا کرینہ۔ کیا بات ہے، یہ درس اسی گھر سے ملا، موت ہے جینا۔ اعزاز اسی گھر کا شہنشاہ ہے مدینہ۔ وہ نو کا سفینہ تھا، یہ حیدر کا سفینہ۔ دہلیز کو اس گھر کی صبا چوم رہی ہے، تب تک کہ اسے غار ہرا۔ یہ غار ہرا شاہد اقرار رسالت، دامن میں لیے دونوں جہانوں کی تھی رحمت۔ اس غار کی قسمت میں محمد کی عبادت، اب تک ہے یہ اعلان نبوت کی علامت۔ کیا بات ہے، انوار کی بارش ہوئی غار پہ دن رات، مسحور ہے یہ قسمت بیدار پہ دن رات۔ ہوتا ہے یہاں صبح و مساء ذکر محمد، کرتی ہے یہاں آ کے صبا ذکر محمد۔ کونین کے خالق کی عطا ذکر محمد، پوچھے تو ہے ذکر خدا ذکر محمد۔ جبریل امین لائے یہی تاج رسالت، اللہ بھی پہنائے یہی تاج رسالت۔ یہ غار ہرا مسکن خورشید نبوت، یہ غار ہرا شاہد اعلان نبوت۔ اسلام کے آغاز کی یہ پہلی شہادت، لہرایا ملک نے یہی پرچم وحدت۔ یہ غار گواہی دلی نور ازلی کی، یہاں پر بھی محمد کو ضرورت تھی علی کی۔ لاریب رسالت کا نگہبان علی ہے، اسرار الہی کا گلستان علی ہے۔ ہر سلسلہ خیر کا عنوان علی ہے، اسلام پہ اللہ کا احسان علی ہے۔ کیا جنگ علی کی تھی محمد کے عضو سے، یہ فیض بھی پہنچا ابو طالب کے جسد سے۔ سچ کہہ دوں محمد کا بھی ایمان علی ہے، فخر نبی ناطق سلمان علی ہے۔ ہر دور میں ہر فتح کا اعلان علی ہے، ہاں حشر کی منزل کا بھی سامان علی ہے۔ تقسیم ہوئی نعمتیں ساری اسی گھر سے، شرمندہ اجل سی ابو طالب کے پسر سے۔ جو رشک ملائک ہے وہ نظام علی ہے، اللہ کی مشیت کا بھی ارمان علی ہے۔ قرآن کہے جس کو وہ میزان علی ہے، اس دل کی حسین بستی کا سلطان علی ہے۔ کعبے کو شرف ان کی ولادت سے عطا ہے، وہ پھول ہے جو قلب محمد میں گرا ہے۔ جلال علی ہے، در و صفدر بھی علی ہے، سجدے میں سخاوت کا سمندر بھی علی ہے۔ یہ شام ہے کہ نفس پیمبر بھی علی ہے، بھئی باہر بھی علی ہے، میرے اندر بھی علی ہے۔ آغوش پیمبر میں پلا ہے علی حیدر، ایک نور کے پیکر میں ڈھلا ہے علی حیدر۔ محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر دور کے فرعون پہ مولا میرا غالب، کیا بات، سبحان اللہ۔ ایمان علی مظہر شان ابو طالب، عاجز ہوئے اس در پہ معانی و مطالب۔ ہر ایک ولی ان کی محبت کا ہے طالب۔ یہ سلسلہ عشق ولایت ہے علی سے، قرآن کہے قرآن کی حفاظت ہے علی سے۔ قرآن ہے محمد سے مشیت کا تعلق، قرآن ہے انسان کے ہر زخم کا مرہم، آیت ہے ہر ایک جس طرح جھرنوں کا ترنم۔ اصغر کے تبسم میں ہے قرآن کا تبسم، اصغر کے تبسم میں قرآن کا تبسم۔ اس عہد میں قرآن یہی مظلوم ہوا ہے، یوں طاق میں ہے قید کے مغموم ہوا۔ قرآن کی فریاد جگر چیر رہی ہے، قرآن کی فریاد جگر چیر رہی ہے، اس درد کی روداد جگر چیر رہی ہے۔ یہ صورت بیداد جگر چیر رہی ہے، دور ستمی جات جگر چیر رہی ہے۔ پیوستہ یوں ایک تیر ہے ایمان کے دل میں، خنجر یوں اتر آیا ہو قرآن کے دل میں۔ آنکھوں سے اسے سینے سے دن رات لگایا، ہاں جھوٹی قسم کے لیے سر پر بھی اٹھایا، قاری نے اسے وجد میں لہرا کے سنایا، بیمار کو قرآن کا پانی بھی پلایا۔ یہ ظلم ہے قرآن کا فرمان نہ سمجھے،
اللہ کا مسلمان یہ احسان ہے۔ ہاں مقصد قرآن سے ہے دور مسلمان، اس امت مظلوم کا ناسور مسلمان، سب حیف ہے اس درجہ مجبور مسلمان، صدیوں سے بلا بیٹھا ہے دستور مسلمان، مذکور نہیں ہے کہیں آئین جہاں میں، معلوم اسے فرق نہیں گھر میں مقام ہے۔ باحسرت بھولا ہے مسلمان یہ پیغام، شبیر نے سر دے کے بچا ڈالا ہے اسلام، عاشور میں تھی کرب و بلا منزل الہام، روتی ہوئی جنگل میں غریبوں کی تھی ایک شام، قرآن کی شبیر نے توقیر بچائی۔ قرآن کی شبیر نے توقیر بچائی، یہ بھی زینب نے کھلے بالوں سے تطہیر بچائی۔ جب ذکر سنو ہونے لگے کرب و بلا کا، مجلس میں چلی آتی ہے روتی ہوئی زہرا، مظلوم حسینہ کا ماتم یہاں برپا، لیتی ہیں عزاداروں سے شبیر کا پرسا، رومال میں لیتی ہیں عزادار کے آنسو، جنت کی سند پاتے ہیں غمخار کے آنسو، خون روتی ہوئی دشت میں وہ شام غریباں، لاشیں تھے یا پھر دشت میں بکھرا ہوا قرآن، بلدے میں نبی زادیوں کے سر ہوئے اریاں، تصویر پیغمبر تھی وہاں خون میں غلطاں، ماں بیٹی کو پابند رسم دیکھ رہی تھی، بھائی کے کٹے سر کو بہن دیکھ رہی تھا، دشت میں بے سر کے پڑا لاشا شبیر، اکبر نے لہو سے لکھی والعصر کی تفسیر، سچ ہو ہی گئی خواب براہیم کی تعبیر، سر کھولے ہوئے رونے لگی بھائی کو ہمشیر، خیموں میں لگی آگ پہ چلاتی تھی زینب، بھائی کے لیے جیسے مری جاتی تھی زینب، شبیر کا سر کٹ گیا بے جان ہے زینب، گھر لٹ گیا زہرا کا پریشان ہے زینب، کیا جینا تیرے واسطے آسان ہے زینب، اب کتنے یتیموں کی نگہبان ہے زینب، آ کر کوئی اب زینب بے کس کو سنبھالے، ماں بیٹی کو اس وقت کلیجے سے لگا لے، ہائے وہ رسن بستہ محمد کا گھرانہ، زندان ہے اب آل محمد کا ٹھکانہ، دربار یزیدی میں وہ سجاد کا جانا، بھولے گا کہاں درد کا منظر یہ زمانہ، تھے بیڑیاں پہنے ہوئے مسموم فضا میں، راضی تھے وہ ایسے میں بھی اللہ کی رضا میں، اے قافلہ شام غریباں کے علمدار، کردار تیرا جیسے کہ قرآن کا کردار، خون تلووں سے رشتہ ہے مگر چہرہ ہے گلنار، اب عرش سے ملتا ہے تیرے صبر کا معیار، اس حال میں بھی صبر کی معراج ہے سجاد، سر باپ کا کٹوا کے بھی سرتاج ہے، تاریخ کے ماتھے کا چمکتا ہوا کردار، بھائی سے بہن کی یہ محبت کا ہے معیار، ہر رنگ میں ہر روپ میں ایک پے کرے ایثار، وہ جس کی خطابت کے امی حیدر قرار، وہ بجھ نہ سکی مرد کے بھی وہ پیاس ہے زینب، سچ ہے کبھی حیدر کبھی عباس، زینب کا وہ خطبہ تھا یا پھر نوح کا طوفان، لمحے کو لگا جیسے کہ گویا ہوا قرآن، خود بنت علی لگنے لگی آیا ایمان، ایک قیدی کے اس بات پہ قدرت ہوئی حیران، بازو کے رسم جیسے زہر گھول رہے تھے، ہر لفظ میں یوں مولا علی بول رہے تھے، پل بھر میں پلٹ ڈالے دربار کے حالات، ایک قیدی کے خطبے سے حکومت کو ملی مات، ظالم یہ سمجھتا تھا لٹی عزت سادات، جھٹلانے لگی جبر کو قرآن کی آیات، بنیاد ستم اس طرح جھنجھوڑ کے رکھتی، زینب نے یزیدوں کی کمر توڑ کر رکھ دی، دربار خاموش لرزنے لگے قاتل، ایک وار سے زینب کے ہوا طے حق و باطل، جیسے تھا دیا تیز ہواؤں کے مقابل، اس فکر یزیدی کا ہر ایک فرد تھا گھائل، دربار میں چپ سید و سادات کھڑے تھے اور تیر ستم قلب حکومت میں گڑے تھے، ایسے میں جو ایک دوزخ
اسی دربار میں اٹھا، ظالم نے اشارے سے سکینہ کو بلایا، بچی نے تڑپ پر رخ سجاد کو دیکھا، کہنے لگی ظالم سے بچا لو مجھے بھیا، قسمت میں بتا دو کہ مدینہ بھی نہیں ہے، سونے کو میری بھوپھی کا سینہ بھی نہیں، کیا ٹوٹے گی اب سر پہ میرے ساری خدائی، کیا آپ سے اب میری بھی ہوے گی جدائی، کیوں شام غریبہ میں مجھے موت نہ آئی، ہے نیل رسن کے میری دکھتی ہے کلائی، ارے شبیر کی بیٹی ہوں نہیں ڈرتی سزا سے، بھیا کوئی جا کے یہ بتا دے میں دختر شبیر ہوں تطہیر کا ورثہ، سن کر ابھی بیٹھی ہوں میں بھیا تیرا خطبہ، آنکھوں میں میری صاف ہے ہر چیز کا چہرہ، اب سب پہ آیا ہوگا جو کردار امیہ، بھیا یہ سکینہ کبھی بیزار نہ ہوگی، ظالم سے میری اب کوئی تکرار نہ ہوگی، یہ کہہ کے سوئے تخت چلی جان کی صورت، شبیر کی گودی کی پلی ہائے قسمت، کہنے لگا بدبخت سکینہ سے بنخبت، کہتے ہیں تمہیں ہے بڑی بابا سے محبت، اعجاز محبت تیری دکھلائے تو دیکھیں، سر باپ کا جو گود میں آ جائے تو دیکھیں، یہ سن کے ہوئی غیر سکینہ کی جو حالت، کرنے لگا سر تشت میں قرآن کی تلاوت، دل میں ہوئی خواہش کے ہو بابا کی زیارت، کرنے لگی خاموش زبان سے وہ یہ منت، اعجاز یہ دربار کو دکھلائیے بابا، گودی میں میری آپ چلے آئیے بابا، دربار یزیدی میں یہ طاری ہوا سکتا، ایک لمحے میں شبیر کا سر تشت سے نکلا، اور گودی میں معصوم سکینہ کی جو آیا، ارے چلائی سکینہ میرے بابا قربان گئی، آنکھوں میں ساون کی جھڑی ہے، بابا میری بھوپھی بھی رسن بستہ گھڑی ہے، بابا کہو کیسا ہے میرا اصغر معصوم، بابا میرے عباس چچا کو نہیں معلوم، اکبر کے بنا کیسے سکینہ ہوئی محروم، کیسے تھے بابا جو کٹا آپ کا حلقوم، دربار میں بابا بڑی تذلیل ہوئی ہے، تھا آپ کا یہ حکم سو تعمیل ہوئی، بابا کو روتے تو نہیں ہے علی اصغر، ڈرتا تو اکیلے میں نہیں میرا برادر، بابا کہو کیوں کر اٹھی لاش علی اکبر، جب سر کٹا کیا سامنے تھی آپ کی مادر، کیا شمر کو سینے پہ نبی دیکھ رہے تھے، ارے کٹتے ہوئے کیا سر کو علی دیکھ رہے تھے، بابا میرے چہرے پہ جو یہ گرد سفر ہے، میں جانتی ہوں آپ کو اس سب کی خبر ہے، دیکھیں تو بدن خون میں عابد کا جو تر ہے، امراہ بھی جان کے اماں کھلے سر ہے، دادا کو بتا دیجئے سکینہ بے وطن ہے، ارے سوئی نہیں مدت سے وہ آنکھوں میں جلن، اب قصر یزیدی میں قیامت کے تھے آثار، نفرت کا بس حاکم سے یوں ہونے لگا اظہار، فریاد سکینہ پہ تھرا گیا دربار، سب روگ دھرا رہ گیا ظالم کا جو ایقار، فی الفور مقید کیے شبیر کے پیارے، زندان میں ڈالے گئے تشبیر،
تاریخ یہ زندہ میں نہیں سوئی سکینہ جی بھر کے ابھی باپ کو کب روئی سکینہ سینے سے لگاتا نہیں اب کوئی سکینہ ہے یاد میں اصغر کی رہی کھوئی سکینہ روتی ہے جو شب میں تو صدا دیتا ہے جلا ارے زندان کا زندان ہلا دیتا ہے جلا بابا سے جدائی کا سکینہ کو ہے وہ غم روتی ہے یا پھر کرتی ہے دن رات وہ ماتم دور کھینچنے سے کانوں میں جو تکلیف ہے پہم کہتی ہے پھوپھی سے کہ جو رک جائے میرا دم ننھی سی لہت گوشہ زندہ میں بنانا اور قبر میں اصغر کا مجھے نوحہ سنانا رو کے یہ کہتی تھی کہاں ہے میرا اصغر کیوں آتے نہیں خواب میں اماں علی اکبر کیا مجھ سے خفا ہو گئے عباس دلاور ارے پانی نہیں مانگوں گی بتا دو انہیں جا کر اب کس سے بنا دکھ کا میں اظہار کروں گی اصغر کو میں گردن پہ بہت پیار کروں ایک شام پرندوں کو جو اڑتے ہوئے دیکھا معصوم نے روتے ہوئے دل میں یہی سوچا کیا دیکھنا قسمت میں کبھی ہے وطن اپنا کہنے لگی سجاد سے بتلائیے بھیا کیا ایسے میں زندان میں مر جائیں گے بھائی کیا لوٹ کے ہم بھی کبھی گھر جائیں گے بھائی رخ چوم کے سجاد کہنے لگے ہمشیر کچھ غم نہ کرو ہاتھ میں اللہ کے ہے تقدیر زندہ کی اسیری کبھی دکھلائے گی تاثیر چاہا جو خدا نے تو یہ کٹ جائے گی زنجیر جائیں گے مدینے نہ یوں گھبراؤ سکینہ میں صدقے میری گود میں آ جاؤ سکینہ یہ سن کے سکینہ کی بگڑنے لگی حالت دم گھٹنے لگا سینے میں بے چین طبیعت رونے لگی یہ دیکھ کے اللہ کی مشیت کہنے لگی بھائی سے نہیں جسم میں طاقت ارے یہ کہتے ہی بس مر گئی حساس سکینہ پیاسی ہی تیری رہ گئی ہائے پیاس سکینہ زندہ میں تھا ایک شور بپا ہائے سکینہ سر پیٹ کے زینب نے کہا ہائے سکینہ دی خلد سے زہرا نے صدا ہائے سکینہ سی سینہ زنا باد صبا ہائے سکینہ میت پہ یوں ماں پیٹ جی بے آس کی آئی ارے دریا سے صدا رونے کی عباس کی آئی ایک قیدی نے زندان میں پھر قبر کو کھودا بچی کا وہ ماتم تھا قیامت ہوئی برپا زینب کو یہ صدمہ بھی ہے قسمت میں دکھایا سجاد نے کہہ کے یا علی لاشا اٹھایا روتے ہوئے سجاد کو سرور نظر آئے ارے دو ہاتھ کٹے قبر کے باہر نظر آئے ناگاہ صدا آئی میرے قافلہ سالار آیا ہے جنازے پہ سکینہ کے علمدار ارے پیاسی نے چچا کہہ کے صدا دی مجھے ہر بار ہمراہ میرے زہرا و حیدر بھی ہے تیار ورثہ ہے شہنشاہ مدینہ مجھے دے دو سجاد کے ابلاش سکینہ مجھے دے دو
دفتر نہیں آفتاب لکھوں دفن کا منظر ماں سکتے میں خاموش ہے زینب ہے کھلے سر ایک درد کی تصویر ہے شبیر کی خواہر ہے جن ملک نوحہ خنا چپ ہے پیمبر اب اوڑھ کے سو چادر تطہیر سکینہ مل جائے گا سینہ شبیر سکینہ برسوں کی تمنا میری پوری ہوئی سفر لو دختر شبیر کا ہے مرثیہ آخر ہے عرش پہ اب شاعر مولا کا مقدر دی خواب میں آ کر مجھے سجاد میں چادر کوثر کی تمنا ہے نہ جنت کی طلب ہے ہم قبر سکینہ کی زیارت کی طلب سبحان اللہ سبحان اللہ دعا فرما دیا اللہ دعا کریں سلام آپ سے پڑھیں اچھا ماشاء اللہ بہت خوب آپ سے دعا